تم دو جگہ پڑھ لو بس. تم کو جب پڑھنے ٹائم نہیں جب آسان. لیکن یہ دو پڑھ دو چار پڑھ تھوڑا سا یاد ہے تھوڑا سا پورے سال میں فرض روزے کتنے ہیں؟ پورے سال ایک سال میں دن کتنے؟ 365 365 میں روزے کتنے؟ 29 یا 30. کیا شروع ہوتا ہے؟ اور کتنا آسان ہے. موضوع کر لو کس چیز سے کرنا ہے؟ پیٹرول سے، ڈیزل سے، سونے سے، چاندی کے پانی سے. لیکن کوئی مشکل نہیں، پانی سے ہر جگہ مل جائے، ہر جگہ آسانی سے مل جائے. جی میں وضو نہیں کر سکتا، جی میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ اشارے سے پڑھ. جی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں بیٹھ اجر نہیں ملے گا. یہ ایسا نہیں. اب ایک آدمی جتنی بھی مضبوط خوراک کھاتا ہو، جتنا بھی مضبوط جسم ہو، جیسے بھی آدمی ہو، وہ جلدی سیکھ. یہ نہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہ 10 رکھ لے، یہ طاقتور آدمی ہے، 15 رکھ لے، وہ سے طاقتور ہے، وہ 25 رکھ لے. نہیں ایسا نہیں. سب ایک جیسے نہیں رکھ سکتے ہو، بعد میں رکھو. بعد میں نہیں رکھ سکتے ہو، فکر دے دو کام کرو. آسان ہے، بولنے میں بھی آسان ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بچے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. سب ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، پانی کے نیچے کھڑا ہونا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی اور اس سے وہ کچھ مانگنا ہے جو دستیاب ہونا مشکل ہے. آسان ہے. تو عرض کیا میں نے کہ یہ جملے چھوٹے ہوتے ہیں. لے لو، پکڑ لو، چھوڑو، چھوٹا سمجھ کے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. کیا سب کام کب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری کسی نیت کی وجہ سے بہت بڑا درد بنا اس میں بہت زیادہ پسند پیدا کرنا. اس لیے چھوڑو، کرو، کام کرو. چننا نہیں چاہیے. ہم نے چن کے رکھا ہے. کسی نے تلاوت کو چنا ہوا ہے، وہ درود شریف نہیں پڑھتا. کسی نے درود شریف کو چنا ہوا ہے، وہ تلاوت نہیں کرتا. کسی نے اوابین کو چنا ہوا ہے، تہجد کے لیے نہیں اٹھتا. کوئی تہجد کے لیے اٹھتا ہے، کوئی عشاء کی نماز کے لیے ہوتا. اپنے پاس سے کچھ چیزیں خود سے خود میں نے یہ سیٹنگ صحیح ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بڑے بھی بڑے بھی سوا لاکھ تقریباً انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی تعداد اور تقریباً کتنی ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تعداد. سب کے سب مقرر ہو، سب کے سب اللہ کے مقرر ہو، سب کے سب جنتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے اپنے صحابہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ ہیں. کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا کم ہے. کوئی اپنے وقت کا عالم تھا، کوئی نہیں تھا. اس میں مفتی بھی تھے، کوئی نہیں تھے. اس میں حافظ قرآن بھی تھے، کوئی نہیں تھے. کوئی حضور علیہ السلام کے رشتے دار تھے اور کوئی نہیں تھے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے دیتے ہیں. لیکن ہم نے تو سب کے سب کو لے جانا. اب آج کے ماحول میں ہم کھڑے ہیں تو یہ شادی کے صرف اس طریقے کو مسجد کے اندر کا احاطے کو ہم لے لیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کے جو امام صاحب کے دوست ہوگی، گپشپ ہوگی، بات نہیں ہوگی. ایسا اگر میرے بچوں میں سے کوئی موجود ہوگا تو ان میں سے وہ بھی ہوگا جو میرا رشتے دار ہوگا، میرے رشتے دار نہیں بھی ہوگا. لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب نے کیا کرنا ہے؟ سب کا خیال رکھنا. کیونکہ جو معیار ہے وہ تو تقویٰ ہے.
سب سے ہم نے چن لیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے ہمیں کتنوں کے نام آتے ہیں؟ 3 4 6 8 10 1,000 کیوں ہم نے اس میں سے کوئی چن لیے جو چنے ہوئے ہیں وہ یاد نہیں. اسی طرح ہم نے کیا کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کچھ ہم نے چن لیے وہ ہمیں یاد ہے باقی کبھی عشر مبشرہ کے نام عشر مبشرہ 10 خلفائے راشدین کیا یہ مشہور ہے تو یہ یاد ہے. اچھا نہیں اب کیا ہے کہ جن جماعتیں بھی ہیں تنظیمیں بھی ہیں ہم نے اس کی سرکاری چھٹی بھی مانگی ہے تو محرم میں ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور بیچ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دن پر بھی اخبار میں کوئی پروسیس ہوتا ہے کہ وہ بھی ہو گیا. ہم نے چن لیا ہے اس طرح جو اصل چیز ہے وہ چھوڑ دیے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم پہلے تو یہ مانے کہ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام معتبر ہیں. اگر ان میں سے کسی کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی سمیت معتبر اس کی باوجود جو کا حساب کتاب ہے سب کلیئر ہے. لہذا جب وہ پہلا عقیدہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ پہلے صحابی سے لے کے آخر تک سارے ہو اصحاب کلهم معلوم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون. جو فہرست آپ نے فرمائی یہ سارے کامیاب ہو. اولئک هم المهتدون یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں یعنی کوئی بھی گمراہ نہیں سب اولئک هم المهتدون. اولئک هم الراشدون. یہ راشدون اور مہتدون یہ اگر آپ کہیں کہ یہ رحمانہ الفاظ تو دیکھیں رحمانہ ہے باریکی میں جانا چاہیں تو بھی اس میں بات ہے. راشدون وہی جو مہتدون ہے وہ راشدون ہے. باریکی میں جائیں گے لغت کے اندر جائیں گے فقہ میں جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مہتدون وہ ہے جس کو سیدھی راہ بتا دی گئی جسے سیدھی راہ دے دی گئی وہ مہتدون. راشدون وہ ہے جس نے اس ہدایت کو سمجھا سمجھ کر پھر اس کو جس طرح اسے کہا گیا اس طرح لے کے عمل میں لے آیا یہ راشدون. تو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا یہ مہتدون بھی ہے یہ راشدون بھی ہے. ان پر ہم نے ہدایت یہ بھی دی ہے اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس ہدایت کو پورا کا پورا لے کر اس پر جیسا ہم نے کہا ویسے انہوں نے عمل کی. تو فرق کیسا ہوگا؟ اور ایک عجیب بات آپ کو میں عرض کروں. غزوہ احد کا موقع ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشورہ دینے والے کی ایمانداری ضروری ہے. اس کے نتیجے کیا نکلے گا؟ کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا. مشورہ دینے والا بات کرے پوری ایمانداری اور دیانت سے. اس نے یہ سمجھا کہ یہی بات صحیح ہے جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. اندر رہ کر کرنے کی بات ہے. کئی حضرات نے عرض کی کہ باہر چلتے ہیں کئیوں کی رائے لیتی ہے نہیں حضرت اندر سے دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی سوچ کی اندر سے جڑنے کی اندر رہ کر کے بات کریں. مدینہ میں اندر رہے لیکن امیر کو تو اختیار ہے اور امیر بھی وہ جو پیغمبر ہو ان کا اختیار کتنا بڑا ہے.
تو آپ نے اپنی رائے چھوڑی، فرمایا چلو باہر، جب گئے تو نقصان، چچا پر کتنا بڑا ظلم ہوا، خود آپ کیسے زخمی ہوئے، رات میں گھومنا لینی پڑی، 70 صحابہ کرام نے جو اللہ تعالیٰ علیہ شہید ہوئے، کائے پلٹ گئی، فتح شکست میں بدل گئی۔ اب اگر آپ کوئی لیڈر ہو اور وہ لوگوں سے مشورہ کریں، وہ مشورہ فائدہ نہ دے، تو کیا سوچ رہا ہوگا کہ ان دفعہ کیا کروں گا، اگلی دفعہ کسی بات نہیں کروں، عام طور سے یہ ہوگا۔ اور اللہ عز و جل نے آیت نازل فرمائی کس پر؟ اپنے پیغمبر پر۔ اس حالت میں شکست ہو گئی، تکلیف ہو گئی ہے، زخموں سے چوٹ رہے، آیت نازل فرمائی فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اللہ کی کتنا بڑا کرم ہے کہ آپ کو ان صحابہ کے لیے نرم کر دیا۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ کو شروع ہو اور اگر آپ سخت ہو، آپ دل کے سخت ہو گئے، لانفضوا من حولك، یہ تو آپ کے دل سے پریشان ہو گئے، فاعف عنهم، کن کے لیے یہ؟ جن کی رائے کام نہیں ہے، نقصان ہو گیا، فاعف عنهم، معاف کرو، واستغفر لهم، ان کے لیے معافی مانگے ان سے تاکہ وہ معاف کر دوں، اور اس کے بعد یہ کہ وشاورهم فی الامر، ان سے مشورے کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے مشورہ کام نہیں آیا، مشورے کرتے رہیں، مشورہ نہ چھوڑتے رہیں ان سے، کتنی بڑی احتیاط، اس کو آپ محسوس کریں۔ یاد رکھیے کہ مشورہ ہمیشہ اجتہاد کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، کیوں کہ ایک مسئلے پر اگر قرآن و حدیث موجود ہے، ایک بات پر، ایک مسئلے پر اگر حکم قرآن کا موجود ہے تو اس میں تو مشورے کی اجازت تھوڑی ہے، اس میں تھوڑے مشورہ ہو سکتے ہیں، یہ آئے مشورہ کرتے ہیں جمعہ پڑھیں گے نہ پڑھیں، اور اکثریت کی رائے ہو جائے کہ نہیں پڑھ رہے تو سارا اٹھ چلے جاؤ، ایسا تھوڑی ہے۔ جس دفعہ ہم زکات دیں گے کہ حالات بہت خراب ہے تو اس دفعہ کی زکات معاف ہو جائے، یہ نہیں، اس پر نص موجود ہے، اس پر مشورے نہیں ہوں گے، مشورہ وہاں ہوگا جہاں نص نہیں ہوگا، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں خالص اس کی عقل کی بنیاد پر پوچھ رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری رائے کیا ہے، اور آپ کی رائے اگر آپ کی دوسرا سے کون پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں کسی کی بھی تخصیص کیے بغیر فرمانے ان سے مشورے کرتے رہے، بتائیں کہ ان کی رائے جو انہی کی عقل سے ہوگی دیجیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ سارے کے سارے برحق اور سارے کے سارے معیار ہیں، لہذا چنیے مت، اور ان کا اخلاق، ان کی صفات، ان کی دیانتداری، ان کی ایمانداری، ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کی قربانیاں وہ اپنے اندر لے کر آئے۔ ایک شخص اگر محرم کے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ آپ کے عدل و انصاف کو یاد کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ یہ وہ ایک ایسی شخصیت گزری ہے کہ جن کے عدل کو، جن کی عدالت کو، جن کے فیصلوں کو، جن کے انصاف کو دنیا کا کافر بھی آج مانتا ہے، تو میں مسلمانوں کے مانتا ہوں کہ رابطہ نہیں کرتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کو 100 دفعہ لینا یا اس پر مضمون لکھنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی قربانی کو اپنے اندر لائے کہ انہوں نے دین کے لیے، حق کے لیے قربانی دیا ہے۔ ہر وہ شخص جو ایماندار ہوگا، ہر وہ شخص جو مسلمان ہوگا، دین برحق پر ہوگا، وہ ظالم کبھی نہیں ہوگا۔ جو ظالم